یہ فلم 3 دوستوں کی کہانی سے شروع ہوتی ہے جن میں مرکزی کردار ایلیکس ہے۔ یہ تینوں ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ کسی امیر آدمی کے گھر چوری کریں گے جہاں سخت سیکیورٹی ہو۔ ایلیکس کو یہ کام آسان لگتا ہے کیونکہ اس کے والد سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے پاس اس گھر کی چابی ہوتی ہے۔ پہلی چوری کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ پیسے نہیں ملے کیونکہ چوری کا سامان بیچنا منافع بخش نہیں تھا۔ تب ایلیکس کا ایک دوست بتاتا ہے کہ ایک بوڑھے کے گھر میں $3 لاکھ چھپائے ہوئے ہیں اور وہاں چوری کرنا آسان ہوگا، لیکن ایلیکس شروع میں انکار کر دیتا ہے۔ بعد میں ایلیکس کی دوست راکی اسے قائل کرتی ہے کہ وہ یہ چوری اپنی چھوٹی بہن کی بہتر زندگی کے لیے کر رہی ہے۔ ایلیکس مجبوراً مان جاتا ہے اور یہ تینوں بوڑھے کے گھر نگرانی شروع کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا اندھا ہے اور اس کے گھر میں ایک ڈاگ بھی ہے، لیکن سابق فوجی ہونے کی وجہ سے چالاک اور مضبوط بھی ہے۔ چوری کی رات وہ ایلیکس کی چابی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اندر کئی تالے لگے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ ایک کھڑکی توڑ کر گھر میں گھستے ہیں اور سب سے پہلے وہ ڈاگی کو جا کر بے ہوش کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈاگی اگر شور مچائے گا تو بوڑھے کو پتہ چل جائے گا۔ ایلیکس کا ایک دوست سیدھا بوڑھے کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن وہ بوڑھا شخص اسے پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ بوڑھا شخص باقی دونوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں گھر کے تہہ خانے میں ایک لڑکی قید ملتی ہے۔ یہ لڑکی وہی ہوتی ہے جس نے حادثاتی طور پر بوڑھے کی بیٹی کو مارا تھا اور بوڑھے نے اسے سزا کی طور پر قید کر رکھا تھا۔ ایلیکس اور راکی اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوڑھا شخص اسے گولی مار دیتا ہے۔ ایلیکس اور راکی بڑی مشکل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوڑھے نے پورے گھر میں اندھیرا کر دیا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ راکی کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور $1 لاکھ لے کر بھاگتی ہے، لیکن بوڑھے کا کتا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ راکی کتے کو قابو میں کر کے گاڑی تک پہنچتی ہے، مگر بوڑھا دوبارہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ٹھیک اسی طرح اس کو بھی قید کر لیتا ہے جیسے اس نے پہلی لڑکی کو کیا تھا۔ راکی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ راکی ہوشیاری دکھاتی ہے اور گھر کے سارے سیکیورٹی الارمز کو آن کر دیتی ہے تاکہ اسے بھاگنے میں آسانی ہو۔ راکی بوڑھے شخص کو اتنا مارتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ $1 لاکھ لے کر بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آتی ہے اور راکی اپنی بہن کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر کے آخری سین میں نیوز پر دکھایا جاتا ہے کہ بوڑھا شخص پولیس کو کہتا ہے کہ چوروں نے اس پر حملہ کیا، لیکن وہ اپنے پیسے بچانے میں کامیاب رہا۔ در حقیقت وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ راکی اس کی سچائی نہ بتا دے کسی کو۔ اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے۔ مووی اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ میں بتائیں۔